إلينا ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سبھی احباب مل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قرآن پاک کی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے جس کا قرآن پاک کے اندر زیادہ مرتبہ ذکر نہیں ہے. ایک آیت سنائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہر جاندار چیز کو ایک دن موت آنی ہے. ہر جاندار نے موت کا پیالہ پینا ہے. ہر جاندار نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے. چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے کتا ہے، چاہے بلی ہے، چاہے گائے ہے. جو بھی پیدا ہونے والا جاندار اس روح زمین پر پیدا ہوا ہے، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ اس نے ایک دن موت کے پیالے کو پینا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے. مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے. کمال بات یہ ہے کہ بچے کو بھی علم ہے، بڑے کو بھی علم ہے، مرد کو بھی علم ہے، عورت کو بھی علم ہے، مسلمان کو بھی علم ہے، غیر مسلم کو بھی علم ہے. اور ایک بڑی اچھی سی بات ہے اس میں، دنیا کے اندر بے شمار مذہب، ان گنت مسلک، ہر کسی کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے. ہندو مسلمان سے اختلاف کرتا ہے، مسلمان ہندو سے اختلاف کرتا ہے، یہودی مسلمان سے اختلاف کرتا ہے اور مسلمان یہودی سے اختلاف کرتا ہے، عیسائی مسلمان سے اختلاف کرتا ہے، مسلمان عیسائی سے اختلاف کرتا ہے، عیسائی یہودی سے اختلاف کرتا ہے، یہودی عیسائی سے اختلاف کرتا ہے. ہر مذہب والا دوسرے مذہب والے سے اختلاف کرتا ہے. دنیا کے تمام تر مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا جائے، صرف ایک بات کامن نکلتی ہے، وہ ہے موت. موت پہ نہ کوئی غیر مسلم انکار کرتا ہے، نہ کوئی مسلمان انکار کرتا ہے. موت پہ نہ کوئی یہودی انکار کرتا ہے، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی غیر مسلم. موت پر کوئی اختلاف کرتا نہیں. یہ ایسی چیز ہے. اچھا، اس میں کمال بات یہ ہے کہ بندہ بندے سے پیار کرتا ہے. جیسے اس کے روح سے اس کی جسم جدا ہوتی ہے تو وہ اسی بندے سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی سوائے اس کے کہ روح سے جدا. نہ اس کی شکل بدلی، نہ اس کا گھر بار گیا، نہ اس کا بزنس خراب ہوا، نہ اس کو کوئی ایسی زہریلی چیز کے ذریعے اس کا چہرہ پھول گیا جس سے وہ ڈرنا شروع ہو جائے. ویسے ہی مردے کا نام سن کے ہی بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. کئی لوگ آگے کہتے ہیں جی مجھے خواب میں مردے ملتے ہیں، حالانکہ وہی انسان جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. لیکن موت امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہ باتیں اپنی جگہ پر. گناہگار ہو یا نیک ہو، موت نے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے پیسے والے، ایسے ایسے پہلوان جو ایک ایک دن کے اندر 2-2 3-3 بکرے کھا جایا کرتے تھے، وہ بھی موت نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے نام سے دنیا دہل جایا کرتی تھی، بڑے بڑے ایسے لوگ جن کا نام لے کر مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، وہ بھی دنیا سے. موت نے کسی کا لحاظ کیا نہیں ہے. اب یہاں پر آپ نے میرا ساتھ صرف یہ دینا ہے، آپ یہ سوچتے جائیے گا کہ موت ہمیں آئے گی کہ نہیں. بس اللہ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی اور ایمان کی سلامتی دے.
آپ بھی سوچتے ہوں گے یار جمعے والا دن ہے، یہ تو رمضان کا جمعہ ہے، یہ تو بڑا اچھی باتیں ہونی چاہیے تھی، رحمت والی باتیں ہونی چاہیے تھی، کرم والی باتیں ہونی چاہیے تھی۔ جب تک کسی چیز کا خوف پیدا نہ ہو اس کی رحمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس چیز کا خوف دل سے نکلتا جا رہا ہے کہ مرنا، حالانکہ سب کے سامنے ان گنت ایسی موتیں ہوتی ہیں جو کبھی بھولتی ہی نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی اموات جو بندے کو بھولتی ہی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو اس کو بھولتے ہیں ہی نہیں۔ ان میں سے ایک موت بھی ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے امیر کبیر، چلیں یہ باتیں تو دنیا داروں کی ہوگی، بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے متقی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، حتیٰ کہ ساری روح زمین پر آنے والے کم و پیش 1,24,000 پیغمبر جو لازمی جنہوں نے اس پیالے کو پیا، جو اس دروازے سے گزرے، جس کے گزرنے کا کوئی انکار کرتا نہیں ہے۔ انکار کوئی نہیں کرتا لیکن فکر بھی کوئی نہیں کرتا، انکار کوئی نہیں کرتا لیکن احساس بھی کوئی نہیں کرتا، انکار بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے اور بات بھی حق ہے۔ آج فی زمانے میں موت سے بڑی تعجب والی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ کئی لوگ ہیں ایسے، آپ کو ایک بات بتلاتا چلا جائے، مذہبی معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگیں، کہتے ہیں بس اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ ہی اللہ، باقی کچھ نہیں۔ صرف اس سے پوچھو تم کہتے ہو جتنا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں کوئی کرتا ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے بس۔ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو جائے تو، بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی منو اللہ کو لو جان تو روک لو، مجھے اللہ کے پاس جانے سے روک لو۔ جس سے پیار ہو کبھی اس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تجھے؟ قرآن تو ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر کسی کو ایک مرتبہ خوف ضرور آتا ہے لیکن ایمان والوں کو نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آئے حدیث پاک سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ، اللہ، موت مومن کے لیے تحفہ۔ کیوں بلا؟ یہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ سنیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، وہ مرنے کے بعد آقا کا دیدار ہو جائے، ہو تو صحیح کم از کم۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر آ کے چہرہ دے کے کہہ دیں ایسا پاپی میرا امتی نہیں ہو سکتا، ایسا سیاکار اور بدکار میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے اصل بات میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ موت ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، جو میری آواز کو سن رہے ہیں، لمبی زندگی، صحت، تندرستی اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ساری باتوں کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے چلا جانا ہے۔ اچھا اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے چلا جانا ہے، پھر بھی فکر نہیں ہے، پھر بھی احساس نہیں ہے، پھر بھی ڈر نہیں ہے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب اذان ہوا کرتی تھی تو آپ کپ کپاتے تھے، ڈرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ اذان کے وقت ڈر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے اس کی طرف سے مجھے بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ اور آج مسلمان تیری کیسی سوچ، کیسی تیری چینج ہو گئی، آج تو نے کہنا شروع کر دیا نہیں اذان ہو رہی ہے، کسی سے کہو یار آواز آہستہ کر دو، ٹی وی کے تو تیز کرتے ہیں، اگر ٹی وی پہ اذان ہو تو چینل چینج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج فرق دیکھیں کیسا آ گیا۔ آج موت سے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اندر قبر بندے کو یاد کرتی ہے، قبر اور موت یاد کرتی ہے۔ سوچ میرے بھائی،
یہ دنیا کے چند روزہ نمود و نمائش والے سسٹم ختم ہو جائیں گے. ایک دن آخر دنیا کو چھوڑنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، حق ہے. بڑے بڑے خوبصورت، آپ کبھی قبرستان میں چکر لگا کے دیکھیں ذرا، اتنے اتنے خوبصورت جن کو دیکھ کے بھوک اتر جایا کرتی تھی وہ بھی مٹی میں چلے گئے. اتنے اتنے نوجوان جو دروازے سے نہیں گزرا کرتے تھے وہ بھی چلے گئے. ایسی ایسی عورتیں جو سارا دن زیور سے لد کے چلا کرتی تھی وہ بھی چلی گئی. ایسی ایسی ماں نے خوبصورت بیٹیاں پیدا کی جن کے بعد وہ کہتی ہیں ہمارے بعد اتنا خوبصورت پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا. مٹی نے ان کو بھی رول دیا سارا. اور منو مٹی کے اندر دبا دیا گیا ان کو، اور مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو گئے. پتہ بھی ہے، فکر بھی ہے، جانا بھی ہے، حق ہے جانا. اس کے باوجود خالق ذوالجلال تو اعلان مت ہے کہ بندے مرنے سے پہلے توبہ کر، مرنے سے پہلے. اور مرنا تو سبھی نے ہے نا. مسلمان کی اور دوسروں کی موت میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرا. مسلمان نے بھی مرنا ہے، ہندو نے بھی مرنا ہے، سکھ نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے، یہودی نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے، عیسائی نے بھی مرنا ہے. اللہ حاضر القیاس جو بھی پیدا ہوا ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس نے بھی جانا ہے اور مسلمان نے بھی. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے مسلمان کہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. کیا کہتا ہے؟ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، کہ مجھے جب موت آئے تو میں اپنے رب کی یاد میں لگا ہوں تو مجھے موت آ جائے. اللہ پر یقین ہو، فرشتوں پر یقین ہو، یوم آخرت پر یقین ہو، قرآن پر یقین ہو، کتابوں پر یقین ہو، مجھے موت آئے تو میں اسی آمین کہوں گا. یہ میری حقیقت ہے. ایک میں بات واضح کرتا چلا جاؤں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ آیا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. کراس کر کے آنا یہ حدیث کے مطابق منع ہے. تو بارکہ میں آپ کو بات جو سنا رہا تھا کہ یہ موت ہے نا، یہ انسان ہے آخر سوچتا ہے کہ یار میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا. کبھی کبھی خیال آتا ہے، کبھی کبھی روز روز خیال نہیں آتا. جب کبھی کوئی مر جائے، اچانک کسی نوجوان کی موت ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر احساس ہوتا ہو یہ کیا ہو گیا. ابھی اتوار والے دن ایک رکا آیا تھا میرے پاس، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صوفی صاحب ہم 7 بہنیں ہیں اور ایک ہی ہمارا بھائی ہے، اور اس بھائی کو کینسر ہو گیا. 1.5 مہینے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 7 بہنیں اور ایک بھائی. موت نے نہیں دیکھا ان کی بہنوں کا وارث کون ہوگا. موت نے نہیں دیکھا اس کے بوڑھے ماں باپ کا کیا بنے گا. موت نے نہیں دیکھا اس کی تو ابھی شادی ہونی ہے، نئی دلہن آئے گی، ابھی تو اس کا گھر بار چلنا ہے، اس کے کاروبار کا کیا بنے گا. موت نے دیکھا. موت تو موت ہے نا آخر، مرنا تو حق ہے. تو مسلمان کی اور غیر مسلم کی موت میں فرق یہ ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میں مروں تو ایمان کی حالت میں مروں. اور کیا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ اللہ ایمان کی سلامتی دینا. حضرت غوث الاعظم علیہ رحمہ، اللہ اکبر. آپ سے کسی نے پوچھا نا موت والی بات، آپ کو بات بتاتا ہوں، مقام بتانے لگوں. مقام کیا ہے؟ حضرت غوث الاعظم علیہ رحمہ، کسی عیسائی نے پوچھا حضور میں نے تو اپنے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی، جو بنی اسرائیل قوم کے نبی کام کریں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کام کریں گے. اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو ہمارے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کر کے دکھاؤ ذرا. آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا کہ اللہ میرا عقیدہ پکا ہو جائے گا کہ ولیوں کی شان بڑی ہوتی ہے. آپ فرمایا چل قبرستان میں چلتے ہیں. قبرستان میں چلے گئے، جو پرانی سی قبر تھی اس کے پاس جا کے عیسائی کھڑا ہو گیا. کہنا یہاں سے کسی کو کھڑا کرو تو پھر میں مانوں گا کہ ولی کی